آتم تائی کی بیٹی جب قید ہو کر برگاہ رسالت میں آئی تو اس کا دوپٹہ تھوڑا سا سر سے کھسکا ہوا تھا، سر کے چند بال نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا، عمر بیٹی کے سر پر دوپٹہ دو۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر فرمایا، عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹا، میرے اصحاب آپ کو قید کر کے لائے ہیں، میرے پاس رہنا چاہو تو رہو، واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے عطی بن حاتم یعنی حاتم کا بیٹا باہر آیا۔ جب باہر غیر صحابہ کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آ کر پہلے سوال بہن سے پوچھا، مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ بہن بھاگ کر آگے ہوئی اور بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، بھائی غلط الفاظ منہ سے نہ نکالنا، میرے باپ بھی میری اتنی عزت نہیں کر سکتا جتنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس نے پوچھا، ان صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ کہنے لگی، نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ نماز پڑھتے ہیں، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے میرا نہیں دیکھا۔ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہنے لگے، اگر مسلمانوں کا نبی اتنا اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ لڑکی کہنے لگی کہ دل چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤں، پھر سوچا کہیں بھائی جہنمی نہ ہو جائے تو میں لینے آئی ہوں۔ آؤ دونوں بہن بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کو چوم کر جنت کی بہاریں نہ لوٹ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر دلیل طلب کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر تجارت کے سلسلے میں یمن میں تھے اور آپ کی عدم موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ راستے میں ایک مکان پر ٹھہرے جہاں یمن کا ایک رہبر تھا۔ رہبر نے ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی خطیب ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور اس سے آپ کو اکیلا ہی اپنے پاس بلایا اور آپ سے کہنے لگا، تو کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے کہا، مکہ سے۔ انہوں نے کہا، وہاں کوئی مدعی نبوت ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے کہا، نہیں۔ رہبر نے کہا، مکہ سے میرے پاس ایک تصویر آئی ہے، میں نے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آپ اس سے ملتے جلتے کسی شخص کو پہچاننا تو مجھے بتانا۔ سو اس نے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کی تو آپ نے کہا، یہ شخص کی تصویر ہے جو محمد بن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ رہبر نے کہا، یہ وہی نبی ہے جس کی دعوت دی گئی ہے، وہ خاتم النبیین ہے، دشمنوں پر غلبہ پائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں تو اس نے دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی علم میں مشہور ہے اور نہ ہی اچھا لکھ سکتا ہے، نہ اس نے یہود و نصارہ سے میل جول کیا ہے۔ رہبر نے کہا، یہ بغنیہ وہی نبی ہے، اور بعض کا قول ہے کہ رہبر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس کے بعد اس کے دین کے ماننے والے پر خلیفہ ہوں گے۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہبر کے پاس سے واپس آ گئے اور رہبر نے جو کچھ آپ سے کہا آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہ بتایا، اور جب مکہ آئے تو آپ کی اماں سلمہ ام الخیر نے آپ سے کہا، آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا ہے آپ کو اس کی خبر ملی ہے؟ اس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اسے اللہ نے نبی بنایا ہے اور اس کی قوم کی طرف سب مخلوق کی طرف بھیجا۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اترائے میں ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلدی سے پہاڑی کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں دیکھا اور سلام کیا اور کہنے لگے، مجھے خبر ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، میں مدعی نہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی صادق کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا؟ آپ نے کہا، قسم بخدا مگر یہ بات دلیل کے بغیر قبول نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دلیل وہ بات ہے جو رہبر نے آپ سے کہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات پر پہلا پیروکار ہوں گا۔